نبی دی آل تک بغضی ہو گیا سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے ایتھوں جا کے لاہور گستاخانہ کہندا ہے جڑا نبی دی دھی رانی نوں مولوی بک بک کردا ہے اے جا کے اس کو اپنے سر تے پگا بناتا ہے او بے حیاوا تیرے سر سے بناتا تے تیرے بزرگاں دا آیا ہوئے پڑھنا چنگا نہیں سی کہ تو جا کے یزیدیاں کو بنا رہے ہیں اے سانوں دھمکیاں لا رہے اسی فلانے مولوی نوں بلا کے تیرے خلاف بلواواں گے تسی بلواؤ پتر اس کو پہلے تے میں ہاتھ اٹھا رکھے میں اپنے مشن تے لگا رہا آئندہ جڑا مولوی بولے گا میں اسے کٹ کڑا کے دوں گا اللہ اللہ دنیا بنانے کو نکلا تھا آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے کہا جس نے سیدہ کو خطا کر اس کی ماں سے کوئی خطا ہو گئی ہے صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کا یہی جرم ہے کہ تو حضرت امیر معاویہ کو کبھی پڑھ جاتا ہے کبھی ابو سفیان کو تو خبیث کہہ دیتا ہے کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تو مشکوک بناتا ہے یہ ان کا بھلا ہے تیرے ساتھ تو ان محسنوں کو پڑھ گیا ہے جو اس نے جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالو دا کڑاکا کڈن لگا اس نے کہا صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جو ہے نا گستاخ رسول بھی ہو گئے گستاخ زہرا بھی ہو گئے وہابی بھی ہو گئے ناسبی بھی ہو گئے خارجی بھی ہو گئے گمراہ بھی ہو گئے یزیدی بھی ہو گئے ان کے ہاتھ پر بیعت حرام کیوں یہ جناب ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں ایک بات پوچھتا ہوں کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے کیا جرم کیا کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا خطا کے لفظ سیدہ زہرا میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی اور میں نبی تو نہیں میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے جی میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے کہا جی میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے وہ ناسبی بھی ہے وہ خارجی بھی ہے وہ یزیدی بھی ہے وہ گمراہ بھی ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی یہ ہمارا حوصلہ ہے لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ تو نے بکواس کی ہے نا اس بکواس کا جواب سن بیٹا آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سا تیرے منہ دے اندر تیرے نال ہاتھ کیویں رکھیندا یہ میں جاننا میں پتا تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا کتے دی دم تے پیر رکھو نا زور دا تو او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا تیرا حشر میں انج ہی کرے سا جو اصول ضابطہ تو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر جرت ہے تو ذرا اس پہ فتویٰ دینا کہ میں مفتی حنیف قریشی فتویٰ دیتا ہوں میں کہ تو لوسی کتا لود تین مفتی کون آخدا مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی زیارت کر اشرف آصف جو اصول ضابطہ تو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے اب میں پڑھتا ہوں حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130 قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقع ہو چکی ہے آگے خود قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریق رویا معلوم ہو چکا تھا خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو واپس کیوں جا رہے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں میرے کریم نبی نے کیا فرمایا مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے وہ امسال ہو اس سال ہو یا اگلے سال اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں فرمایا نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی اور اگلی بار پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں یہ ممکن ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے
ایک دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے، وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرتی کا اگر نوبل انعام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر 13 ہوتا۔ شمس الہدایہ قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صفحہ 2 کھولیے، وہاں بھی یہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو خواب ہے قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ تعبیر میں وقوع خطا ممکن ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی سمجھا کہ امسال یعنی اس سال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریمہ میں جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ میں نے منوان وہی لفظ پڑھے، قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کے لفظ بول رہے ہیں، اس کی مراد نہیں بیان کی، اور پھر وہ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں، امکان خطا کی نہیں، اور وہ بھی نبی پاک کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور پھر غلطی کا لفظ اس کو منسوب کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔ جرت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں اب تم سے سوال ہے۔ تم صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ یہ گمراہ ہو گئے، ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کے متعلق رافضیوں کا منہ توڑنے کے لیے ایک دفعہ مطلق خطا کے لفظ غیر انبیاء کے لیے بولے، تم نے کفر کی ساری مشینیں ساری حدیں پار کر دی۔ ظالموں اب جواب دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر میر علی شاہ ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق؟ وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے؟ میں نے کہا حنیفہ ٹیرا میرا پتر تیرے فتوے کے مطابق پیر میر علی شاہ بھی نہیں بچتے۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے تعبیر یہی کی تھی کہ اس سال مکہ میں داخل ہوں گے، بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ جان بوجھ کے اصل لفظ پڑھ رہا ہوں، کل کو بک بک نہ کرے۔ فرمایا تعبیر میں خطا ہوئی، اور خطا کے متبادل لفظ پیر میر علی شاہ نبی پاک کے لیے کیا بیان کر رہے ہیں؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور آگے چلو، مکتوبات طیبات پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جناب والا صفحہ نمبر 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اصل مرزے کو جواب دے رہے ہیں، رافضیاں دا وڈا پھرا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی امت احسان کیتا، رافضیاں دا منہ توڑیا، تو انو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تم ان کے زر خرید غلام ہو؟ میں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے بیٹا، ناچ لو، حق غالب آ کے رہتا ہے۔ مکتوبات طیبات صفحہ نمبر 83 پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تعبیر بھی یہی کی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے بیٹا ہی ساتھ لے گئے، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو ذبح کون ہوا؟ مینڈا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ خواب میں تو بیٹے کو ذبح کیا، تعبیر بھی اس کی یہی فرمائی، تو دمبا کیسے ذبح ہو گیا؟ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذرا لفظ سننا، غلطیو وہم ابراہیمی این جا ہمی است۔ یہاں بھی وہ خطا مراد لے رہے ہیں، خطا کے متبادل لفظ انہوں نے کیا بیان کیا؟ غلطی۔ کیا فتویٰ لگے گا؟ اور آگے سن، سیف چشتیائی کا صفحہ 111 اور سیف چشتیائی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صفحہ 111 وہ کیا فرماتے ہیں؟ نیز ورود اور خطور خطا کا کشف یا تعبیر میں شان نبوت کے منافی نہیں، ہاں بقا علی الخطا شان نبوت کے منافی ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہاں بھی جناب والا مطلق خطا کے لفظ، اور وہ بھی انبیاء کے لیے۔ اضافی بات یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے، اور منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 266 میں لکھے کہ اجتہاد میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے لیکن نبی خطا پر باقی نہیں رہتے، یہ شان نبوت کی منافی ہے۔ منوان یہی لفظ امام ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 266 میں لکھے۔ ہدیت الرسول کتاب میرے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 401 یہی بات توجہ کرنا، فرماتے ہیں کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے مگر اس غلطی پر قائم رہنا شان نبوت کی منافی ہے۔ اب ذرا اپنے قاعدے کلیے کو سامنے رکھ کے فتویٰ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے۔ قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے
ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رافضیوں کی بکواس کے خلاف 7 گھنٹے کا مقالہ پڑھا، اجتہادی بحث کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، ایک مطلب جناب والا خطا کا لفظ، اس بولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے، جو ان کی موافقت کرے، جو ان کی حمایت کرے، وہ گستاخ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ سیدہ زہرا پاک کا گستاخ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق، وہ جناب والا یزیدی ہے تیرے فتوے کے مطابق، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق، جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں میں 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ، وہ بھی نبیوں کے لیے، وہ بھی وقوع خطا کے جناب والا ضمن میں بولے، اور 3 دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرف منسوب کیے۔ اگر تجھ میں حلالی خون ہے، تم میں غیرت نام کی چیز ہے، تو اب ایک فتوہ نہیں، کم از کم ہر لفظ میں 5 فتوے دے۔ اور سن لو، جتنے پیر رافضی دلال، چاہے وہ جتنے بھی بڑا آستانہ ہو، کوئی مفتی ہو، ناخان ہو، نقیب ہو، میرے جوتی کی نوک پہ جو امام جلالی کے متعلق بکواس کرتے رہے، میں نے کہا بغیر تو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت کی ہے، لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتویٰ۔ جو کام قبلہ جلالی نے کیا رافضیوں کا منہ توڑنے کے لیے، وہی کام میرے علی نے کیا جناب والا قادیانیوں کا منہ توڑنے کے لیے۔ تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو ہمیں بتاؤ ذرا، تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ اصول تیرا، ضابطے تیرے، قاعدے کلیے تیرے، مستدل تیرا، جس سے پکڑی تو نے دلیل وہی جناب والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے، تینوں ہی میں بمبو دیتا پتر ہون حلالی ہے تو ذرا پیر میرے علی شاہ تے فتوہ کدوں لاؤ ہیں؟ میرا سوال ہے، کیا وہ گمراہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ہدایت کا وہ مینار نور ہیں جس کے نور آج بھی 4 دھانگے عالم ہدایت تقسیم کر رہا ہے۔ ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما۔ کیسے ناصبی بن گئے، کیسے گمراہ ہو گئے، کیسے بیعت حرام ہو گئی، صرف اس بات پہ کہ قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی۔ انہوں نے ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے، اور وہ بھی مراد اجتہادی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اور وہ بھی انبیاء کے لیے، غیر نبی کے لیے، اور وہ بھی امکان خطا نہیں، وقوع خطا، اور 3 دفعہ لفظ غلطی۔ چھٹا حوالہ تسویہ مابین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ 24، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ آیت لکھ کے نا اس کے ضمن میں فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، صحابہ سے بتقاضِ بشریت جتنی لغزشیں ہوئیں، اس آیت کے تحت اللہ نے ان لغزشوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اب قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کس کی لغزشیں گنوا رہے ہیں؟ پہلا نام قبلہ عالم پیر میر علی شاہ نے لیا اپنے ابا جان مولا علی پاک مشکل کشا شیر خدا کا، اور حدیثیں 2 لائے اور دونوں بخاری کی۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ نبی پاک تشریف لائے مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کے پاس، اور میرے نبی نے پوچھا تم نماز تہجد پڑھتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات سن کے میرے کریم رؤوف الرحیم مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک واپس ہٹے نا تو حضور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، فرمایا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ حضور آیت کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ خود پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مولا علی کا جواب جو دیا وہ مناسب نہ تھا۔ پھر اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی، جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا، یہ کفار نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ نبی پاک نے فرمایا علی یہ ختم کر دے، تو انہوں نے نہیں کیا، خود میرے نبی نے رسول اللہ مٹا دیا۔ اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی لغزش جس کو ہم خوبی بیان کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے۔ پھر آگے مولا علی نے تیسرا جو ریفرنس دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی آخری وقت حضور کی موجودگی میں صحابہ کا جو شور و غل تھا یہ بھی ان کی لغزش تھی۔ ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی لغزشوں کو اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان اس آیت کے تحت اس کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں، امام جلالی کی موافقت صرف صاحبزادہ افتخار صاحب نے نہیں کی۔ نیفے ٹیرے تو میرے سامنے بیٹھ، میں تمہیں سادات کی لسٹ دیتا ہوں جن سادات نے امام جلالی کا موافقت کی ہے۔ میں ان وقت کے جلیل القدر علماء حتیٰ کہ بریلی شریف ان کے فتوے دکھاتا ہوں جنہوں نے امام جلالی کی موافقت کی۔ کیا سارے حضور کے گستاخ ہو گئے؟ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ ہو گئے؟ سارے گمراہ ہو گئے؟ یزید میں کہ پتر اے سودا اج تیرے واسطے بہت ہے، ہون تو زبان کھولیں پھر ویکھ میں تینوں کیویں ٹکردا۔